جن بدنصیب لوگوں کے لیے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں، میرے دوستو، اس میں سے ایک بدنصیب انسان وہ ہے، بدبخت انسان وہ ہے جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے۔ آج کل صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے لوگ بہت پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے یوٹیوب میں آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اول پول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، وہ جو ہے جنگ جمل کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں، ان سب بارے میں بات کرتا ہے۔ جن کو ٹھیک سے اردو پڑھنے نہیں آتی ہے، ایسے لوگ جو ہے یوٹیوب میں آ کر کے جنگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے۔ تو جو صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے گا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے لعنتیں بھیجتے۔ سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس انسان نے میرے صحابہ کو گالی دیا، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کسی بھی ادنا سے ادنا صحابہ کرام کو گالی دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے اوپر اللہ لعنتیں نازل کرتا ہے۔ نمبر 2، والملائکہ، فرشتے ایسے انسان کے اوپر لعنتیں بھیجتے، اور تمام لوگوں کی بد دعا کا بھی حقدار ہے۔ میرے دوستو، یہ مدینہ جو جگہ ہے نا، تو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ سن لیجیے حدیث، بالکل صحیح روایت۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے یہ حرم ہے۔ اب جس انسان نے مدینہ شہر کے اندر کسی بدعتی کو اپنے گھر میں رکھ لیا، کسی بدعتی کو پناہ دیا، یا پھر کسی انسان نے مدینہ شہر میں بدعت کو انجام دیا، مسجد نبوی کے اندر لوگ جو ہے بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ سن لیجیے حدیث، کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان مدینہ کے اندر کسی بدعت کو انجام دے گا تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ایسے انسان کے اوپر تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ تمام فرشتے ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کی لعنتوں کا حقدار ہے ایسا انسان جو مدینے میں کسی بدعت کو انجام دے۔ اللہ کی پناہ، آج کل کتنے مسلمان اس لعنت کے حقدار ہیں جو مدینہ کے اندر جا کر کے طرح طرح کے خرافات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسے انسان کی کوئی عبادت، نہ ہی فرض عبادت اور نہ ہی نفلی عبادت، کوئی عبادت اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔